قابل احترام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام کی آمد ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ سن عیسوی کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ اسی طرح سن ہجری کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے 31 دسمبر کو رات کو 12 بجے خوب فائرنگ ہوتی ہے۔ وہ سن عیسوی کے لحاظ سے سال کا اختتام بھی ہے اور آنے والے سال کی ابتدا بھی ہے۔ اس سال کی ابتدا اور اس سال کا اختتام گولیوں کی بچھاڑ میں ہوتا ہے، شراب نوشی میں ہوتا ہے، عیاشی میں ہوتا ہے، بدکاریوں میں ہوتا ہے، اور یہی ہمارا پیغام دنیا بھر میں جاتا ہے کہ ہم اپنے سال کا اختتام اور سال کی ابتدا اس طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن سن ہجری کے لحاظ سے سال کی ابتدا یکم محرم الحرام سے اور سال کی اختتام 29 ذی الحج پر۔ یہ سال محرم سے شروع ہو کر ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ سال کی ابتدا شہادت سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا شہادت پر ہوتی ہے۔ سال کی ابتدا شہادت سے اور سال کا اختتام شہادت پر، اور شہادت بھی کوئی معمولی نہیں۔ سال کی ابتدا خلیفہ دوم امام المسلمین سسر پیغمبر داماد حیدر فاتح قبرص فاتح بیت المقدس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ابتدا ہوتی ہے، اور سال کی انتہا داماد پیغمبر جامع القرآن شہید مظلوم مدینہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختتام ہوتا ہے۔ سال کی ابتدا شہادت سے، سال کی انتہا شہادت پر۔ سال کی ابتدا فاروق اعظم کی شہادت سے اور سال کی انتہا عثمان غنی کی شہادت پر۔ عمر سسر ہیں، عثمان داماد ہیں، اور ہمارے ہاں سسر کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، داماد کو بیٹے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ شہادت کی سال کی ابتدا باپ کی شہادت سے شروع ہو کر سال کا اختتام بیٹے کی شہادت پر ہوتا ہے۔ جنوری کی ابتدا، دسمبر کی انتہا گولیوں کی بچھاڑ میں، شراب نوشی میں، عیاشی میں، بدماشی میں، اور اسلامی سال کی ابتدا شہادت سے اور انتہا بھی شہادت پر۔ ذہن حاضر رکھنا، آج کے خطبہ میں جو باتیں ہوں گی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شہادت کے بارے میں بڑی قیمتی باتیں ہوں گی۔
اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ نے جب اس کائنات کو، اس نظام کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب کو ٹٹولا۔ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پیارا جو لگا وہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر، پھر پیغمبروں میں جو سب سے پیارے لگے وہ 4 پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 4 میں سے اللہ نے جس کو چنا اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اتنے پیارے کہ اللہ نے اس زمین پر انہیں اپنا خلیفہ بنایا، ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا، اور پھر نبوت کا تاج رکھ کر اللہ نے انہیں آزمایا، امتحان لیا، پھر اپنی شان کے مطابق انعام دے دیا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، اللہ کو اپنے نبی کتنے پیارے اور نبیوں کو اپنا رب کتنا پیارا۔ یوں سمجھیں کہ گلاب کے پھول سے کوئی خوشبو الگ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی طاقت گلاب کا پھول لے لے اور کہے کہ میں اس سے خوشبو الگ کر لوں، ایسا دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح نبیوں کا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح خوشبو کا تعلق پھول کے ساتھ ہے۔ نبیوں نے دعا کی، اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ عطا فرمایا جو اللہ کو اچھا لگتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ عطا فرمایا جو اللہ کو اچھا لگتا تھا، اور جو اچھا نہیں لگتا تھا اللہ نے وہ نبیوں کو نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام جن کا اصل نام عبد الغفار ہے، کشتی پانی کی دوش پر چل رہی ہے، 80 یا 82 انسان موجود ہیں، پرندے موجود ہیں، اور یہ طیارہ، یہ کشتی، یہ جہاز حضرت نوح علیہ السلام کا پانی کی موجوں پر تیر رہا ہے، اور سامنے بیٹا کنعان پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، پہلے بیٹے کو سمجھایا، میرا بیٹا آج وہی بچے گا جو میری کشتی میں آئے گا، بچنا چاہتے ہو تو میری کشتی میں آ جاؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا، بابا جی یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ ہو تو پہاڑ بھی نہیں بچایا کرتے، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ جب پانی پہاڑ کی سطح سے اوپر ہوا اور کنعان ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تیرا وعدہ تھا نا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، آج میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ ڈوب رہا ہے، اللہ اسے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے نوح، اگر یہ تیرا بیٹا تیرا فرما بردار ہوتا تو کشتی میں موجود ہوتا، یہ تو نافرمان ہے، تیرے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو ہمارے ہاں خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے، ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، لہٰذا
اگر دوبارہ اس نافرمان اور گستاخ بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے تو عین ممکن ہے کہ آپ کے سر سے نبوت کا تاج اتار کر ظالموں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ نافرمان بیٹے کے لیے دوبارہ دعا نہ کرنا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بیٹا نوح کے لیے نقصان دہ ہے، عطا نہیں کیا۔ اگر فائدے مند ہوتا اللہ عطا فرما دیتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرا باپ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی۔ تیرا باپ مشرک ہے، کافر ہے، بت فروش ہے، بت پرست ہے، ابراہیم ہم نے تیرے باپ کو ہدایت نہیں دینی۔ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے باپ فائدے مند ہوتا تو اللہ ضرور عطا فرماتے، نقصان دہ تھا، اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میری بیوی کو ایمان کی دولت عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی۔ اے لوط تیری بیوی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، میں تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ بی بی آسیہ نے اپنے شوہر فرعون کے لیے دعا کی، اللہ میرا شوہر فرعون اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آسیہ تیرا فرعون تیرا شوہر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اسے ہدایت نہیں دینی۔ پھر اسی طرح بات مختصر کریں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میرے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو چیز نبیوں کے لیے فائدے مند نہیں تھی اللہ نے نہیں دی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ کیوں؟ کہ وہ چیز اللہ کو پسند ہی نہیں تھی، وہ ان کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اب یہ بات اگر ذہن میں ہو تو پھر اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ میرا رب کیا یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی پریشان ہو؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبیوں کو کوئی ایسی چیز دوں جو میرے نبیوں کو نقصان پہنچائے؟ ایک انسان بھائی بھائی کے لیے یہ نہیں سوچتا، دوست دوست کے لیے نہیں سوچتا، وہ سب سے بڑا مالک جس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اس کی مخلوق میں سے سب سے پیارا حلقہ جسے انبیاء کرام کہتے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، اللہ نہیں دے رہے۔ مقصد یہ تھا کہ میرے نبیوں یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، میں نہیں دیتا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نقصان دہ ہے، اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اور رات کو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر ملتزم سے سینہ چمٹا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام۔ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میرے پیغمبر رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر دے دے، یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے، یا حشام کا بیٹا ابو جہل دے دے۔ رات کو دعا مانگی، صبح عمر حاضر ہو گئے۔ تو بتاؤ اگر عمر اسلام کے لیے نقصان دہ تھا تو اللہ عطا فرماتے؟ جی، جو چیز نبیوں کے لیے نقصان دہ ہے اللہ نے انہیں عطا نہیں کی۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور کہتا جاؤں، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے،
جو اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا۔ یہ بات آپ بارہا سن چکے ہو کہ سب کائنات بنانے سے پہلے سب پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی پر اللہ نے جب زمین کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ نے تو ارادہ ہی کرنا ہے نا، کن کہنا ہے تو کن کہا، زمین بن گئی۔ پانی کے اوپر جو زمین کا ٹکڑا سب سے پہلے نمودار ہوا وہ جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ پوری روئے زمین کے بالکل سینٹر میں ہے۔ جس طرح آپ کی ناف پیٹ کے سینٹر میں ہے، اس طرح بیت اللہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے۔ اس بیت اللہ کو تعمیر کیا طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی میرے پاک پیغمبر کے لیے، جو 4000 سال کے بعد پوری ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جو 4000 کے سال بعد پوری ہوئی، اور یہی بیت اللہ ہے جہاں رات کو پیغمبر دعا کرتے ہیں، صبح عمر آ جاتے ہیں۔ خلیل نے دعا مانگی 4000 سال کے بعد پوری ہوئی، کملی والے نے دعا مانگی، رات کو دعا مانگی، صبح قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے، عمر کون ہے؟ ہاں، جس کی شہادت سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جتنے میرے نبی کے صحابہ ہیں، صحابہ صاحب سے ہے، صاحب کا معنی ساتھی، صاحب کا معنی ساتھی۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہو۔ اب آپ کہیں گے چہرہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، یہودیوں نے بھی دیکھا تھا۔ نہیں، جنہوں نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہو اور دیکھ کر ایمان لے آیا ہو، میرے نبی کی صحبت اختیار کی ہو، یا نہ دیکھ سکا ہو، نابینا ہو، لیکن میرے نبی نے انہیں دیکھا ہو، یا صحابی نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی نے صحابی کو دیکھا ہو، ایمان لایا، پھر اسی ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جتنے بھی صحابی ہیں، ابو بکر کو دعوت دی میرے پاک پیغمبر نے، ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر نے دعوت دی، حضرت عثمان کو مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر نے دعوت دی، حضرت بلال کو مسلمان ہو گئے۔ کسی نہ کسی نے کسی کو دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عمر کو کسی نے دعوت نہیں دی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر کسی نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، پھر مسلمان ہو گئے۔ کسی نے پیغمبر کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا، پھر مسلمان ہو گئے۔ کسی نے پیغمبر کا معجزہ دیکھا، پھر مسلمان ہو گئے۔ ہاں، خیمے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، مکہ کی بستی ہے، شہر سے باہر ایک لال رنگ کا اونٹ میرے محبوب کو پسند آیا۔ سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اونٹ پسند آ گیا۔ ہاں بھائی، مالک کون ہے اس کا؟ کہنے لگے جی میں ہوں۔ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ ہاں جی بیچنا چاہتے۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو گھر سے ویسے ہی آ گیا تھا، اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں اونٹ لے جاتا ہوں اور تمہارے اتنے پیسے جتنا طے ہوا ہے تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی لے جاؤ۔ اللہ کے محبوب اونٹ لے کر چلے گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یار آپ نے اسے اونٹ دے دیا، پیسے نہیں لیے، آپ نے کوئی نام اور پتہ پوچھا؟
ہونا چاہیے نا ایسا، انجان آدمی کو کون دیتا ہے؟ کوئی نام پوچھا، پتہ پوچھا، کہنے لگے نہیں نہیں ہم نے تو پوچھا ہی نہیں، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، تو پھر کیسے آئیں گے پیسے؟ اونٹ تو گیا، کوئی ضامن بھی نہیں۔ جب شور ہوا تو خیمے کے اندر جو سردار کی بیٹی تھی وہ کہنے لگی شور نہ کرو، میں ضمانت دیتی ہوں، شور نہ کرو میں ضمانت دیتی ہوں۔ تو قافلے والے آئے، کہنے لگے آپ جانتی ہیں اسے؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر آپ ضمانت کیسے دیتی ہیں؟ کہنے لگی وہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر گزری تھی، چند ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے بھی آپ کے اس خیمے سے اونٹ جو خریدا ہمارے آقا نے، وہ کس سے خریدا؟ ایک نے کہا جی میرے سے خریدا۔ کہا یہ لو پیسے۔ کہا اس نے بھیجا ہے جس کا چہرہ ایسا تھا، جس کی زلفیں ایسی تھی، جس کا چال ڈھال جس کی ایسی تھی، جو ہم سے لال رنگ کا اونٹ خرید کے گیا ہے، اس نے بھیجا؟ کہا ہاں اس نے بھیجا۔ کیا نہیں، پیسے لے جاؤ، ہم خود بھی آتے ہیں اس محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ چہرہ بتاتا ہے، ایک آدمی سچا ہو اس کا چہرہ بولتا ہے، ایک آدمی جھوٹا ہو اس کا چہرہ بولتا ہے، اور پھر محمد کا چہرہ، سبحان اللہ۔ یوں کر کے لوگ مسلمان ہوئے، ایک دوسرے کی دعوت پر مسلمان ہوئے، پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوئے، پیغمبر کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوئے، پیغمبر کے معجزے دیکھ کر مسلمان ہوئے، میرے پیغمبر کا برتاؤ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ سب آئے، عمر آیا نہیں، عمر کو دعوت نہیں دی کسی نے، عمر کو ڈائریکٹ اس نے بھیجا۔ اس لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں سارے صحابہ میرے مرید ہیں، خود چل کے آئے، اور عمر میری مراد ہے، میں نے اللہ سے مانگا۔ ہاں، عمر آیا کیسے؟ مکہ شہر ہے نا عرب کا، یہ میرے پاک پیغمبر کا آبائی شہر ہے، آبائی شہر مکہ۔ پہلے اس کا نام بکہ تھا، بکہ بے سے، پھر بعد میں مکہ ہوا، بکہ۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہاں، بکہ، گونگا، اس کا معنی گونگا ہے، گونگا بہرا۔ جب قبلی والے تشریف لے آئے، پھر وہ بکہ نہ رہا، پھر مکہ ہوا، پھر مکہ المکرمہ ہوا۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر جا کے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، لوگ آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، حلقہ بڑھتا گیا، لوگ آتے گئے، اللہ اکبر۔ کفر کے اندر آگ لگی، کیا کیا جائے؟ محمد کا راستہ کیسے روکا جائے؟ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیسے روکا جائے؟ دار الندوہ کے اندر مکے کے کافر، مکے کے لیڈر، مکے کے وڈیرے اکٹھے ہو گئے، مشورہ کرنے لگے، بتاؤ محمد کی تحریک کو کیسے روکا جائے؟ لوگ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کا دین قبول کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا محمد کو جلا وطن کر دو، مکے سے نکال دو۔ کسی نے کہا ایسا کرو، گھر کے اندر چھوڑ کر بائیکاٹ کرو، حقہ پانی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی کچھ مشورے دیتا ہے، کوئی کچھ مشورے دیتا ہے۔
ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا چھوڑو سارے مشورے. ابو جہل کہنے لگا جو محمد کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام میں دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا جو محمد کا سر لے کر آئے گا. ایک نوجوان کھڑا ہوا ہاتھ میں تلوار، کہنے لگا مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں گا محمد کا سر قلم کر کے لاؤں گا. اللہ اکبر. ایمان والو، زمین پر تو اور میں مشورہ کریں، اسے تدبیر کہا جاتا ہے، اور ایک فیصلہ میرے رب کا آسمان پر، اسے تقدیر کہا جاتا ہے. جب تدبیر اور تقدیر آمنے سامنے آ جائیں، تدبیر غلط ہو سکتی ہے، تقدیر غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. مشورہ ہوا، یہ نوجوان کھڑا ہوا تلوار ہاتھ میں لے کر، اور رات کا وقت، تہجد کا وقت، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کر رہے ہیں، ملتزم کے ساتھ سینہ چمٹا کر، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، رو رو کر دعا کر رہے ہیں. اور وہاں عمر تلوار لے کر نکلا. آج اس دھرتی پر محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. مکہ کی مختصر آبادی اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود. نماز بار نہیں پڑھتے دار ارقم کے اندر، جو بھی آدمی کلمہ پڑھ لے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے، اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا، دشمن تجھے پٹائی کریں گے، تجھے ماریں گے. اللہ اکبر. صبح کا وقت ہے، عمر تلوار لے کر جا رہے مکہ کی گلیوں میں. کسی نے دیکھ لیا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگا محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. کوئی ہے نوجوان جس کو اپنی بہادری پہ ناز ہے کوئی نوجوان جس کو اپنی جوانی پہ ناز ہے. اسلامی تاریخ میں وہ ایک ہی ہے جسے عمر کہتے ہیں. سبحان اللہ. آرے ہاتھ میں تلوار. اللہ اکبر. کہاں جا رہے؟ محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے اس نے ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے، اپنا نیا دین لے کر آیا ہے. وہ کہتے ہیں سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ایک خدا کی پوجا کرنے لگ جاؤ. وہ صحابی کہنے لگے اچھا اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. محمد کے پاس بعد میں جانا، تیری بہن اور بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. عمر کے غصے کے اندر اور اضافہ ہو گیا. تلوار ہاتھ میں ہے اور علماء کرام کہتے ہیں عمر اپنی بہن کی گھر کی طرف. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ نے رخ موڑ دیا، اللہ نے رخ موڑ دیا. عمر گئے بہن کے دروازے پر، اور وہاں بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. اس نے کان لگا کر کے سنا میری بہن کی آواز، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز دیکھ کر بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گئے. بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گئے. اللہ اکبر. اس وقت میرے بھائیوں قرآن کریم اس طرح موجود نہیں تھا، یا تو درختوں کے پتوں پر، یا کپڑے پر، یا کسی ہڈی پر، یا چمڑے کے ٹکڑے پر یوں قرآن کریم لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے، حضرت فاطمہ فاروق اعظم کی بہن نے وہ قرآن کریم کے ورق اوپر رکھ دیے، چھپا دیے، اور جا کر دروازہ کھولا. عمر غصے سے لال پیلے ہو کر اندر گھر میں داخل ہو گئے. پوچھنے لگے کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر. کیا کر رہے تھے؟ فاطمہ کہنے لگی ہم تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. عمر نے کھینچ کر تھپڑ مارا. اللہ اکبر. بھائی نے بہن کے منہ پر تھپڑ مارا اور ہاتھ پھر عمر کا، اور فاطمہ کے منہ سے خون کا پھوارا نکل آیا. خون نچڑنے لگا.
لگا. فاطمہ کہنے لگی عمر اگر تو نے خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں. جس ماں کے سینے سے تو نے دودھ پیا اسی ماں کے سینے سے میں نے دودھ پیا. جس رگوں کے اندر تیری رگوں میں باپ خطاب کا خون دوڑ رہا ہے میری رگوں کے اندر بھی باپ خطاب کا خون دوڑ رہا ہے. عمر اگر تو کفر کے اندر اتنا پکا ہے تو میں بھی کلمے کے اندر اتنی پکی ہوں میں جان دے سکتی ہوں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. سبحان اللہ. بہن کی یہ کیفیت دیکھ کر عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. کہنے لگا اچھا مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ. تو بہن کہتی ہے عمر لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن پاک ہے اس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پاک آدمی ہاتھ لگائے عمر تو مشرک ہے تو کافر ہے تو ناپاک ہے. غسل کرو کپڑے پہنو پھر اس کو ہاتھ لگاؤ. اللہ اکبر. عمر نے غسل کیا کپڑے پہنے. فاطمہ نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. قرآن فاطمہ پڑھتی رہی اور عمر کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے. اللہ اکبر. اور وہاں کافر وہاں ابو جہل وہاں ابو لہب وہاں حکیم ابن حزام وہاں شیبہ وہاں ولید یہ سارے وڈیرے وہاں سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ ابھی اعلان ہوگا محمد قتل کر دیے گئے ابھی اعلان ہوگا کہ محمد کا سر قلم کر دیا گیا. وہ اعلان سننے کے منتظر اور یہاں آنکھوں میں آنسو رواں. عمر کہنے لگے بہن کو فاطمہ چلو محمد کے پاس لے چلو میں بھی کلمہ پڑھ کر محمد کا غلام ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار اور یہاں دار ارقم میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے 35 یا 36 آدمی مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر کے چچا جان پہرا دے رہے ہیں. اور جب عمر کو دیکھا ہاتھ میں تلوار کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر عمر آ رہا ہے ہاتھ میں تلوار ہے بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا چچا عمر کو نہ روکو چچا عمر کو نہ روکو. عمر خود نہیں آ رہا محمد کی دعا کھینچ کے لا رہی ہے. اللہ اکبر. عمر خود نہیں آ رہا محمد کی دعا کھینچ کے لا رہی ہے. حضرت عمر آئے. حمزہ کہنے لگے عمر یاد رکھ اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار. اگر نیت خراب ہے تو یاد رکھنا تلوار بھی تیری ہوگی سر بھی تیرا ہوگا. عمر آئے میرے محبوب کے سامنے آ کے بیٹھ کے سر جھکا لیا. محبوب فرماتے عمر بڑے دکھ دیکھے میں نے بڑے دکھ دیکھے. عمر میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی. عمر مجھے پتھر مارے گئے. عمر میرے بلال کو انگاروں پر لٹایا گیا. عمر بہت دیر کی. کیسے آئے؟ عمر کہنے لگے اللہ کے لاڈلے آیا تو سر لینے کے لیے تھا پر اب تو سر دینے کے لیے آیا ہوں. کلمہ پڑھا دو. سارے صحابہ دعوت پر معجزہ دیکھ کر پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر قرآن سن کر کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبر کے پاس آئے. عمر نے معجزہ نہیں مانگا. عمر کو کسی نے دعوت نہیں دی. مسلمان ہو گئے. کہنے لگے پیغمبر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. اب تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں.
اب میں دیکھتا ہوں میرا سامنا کون کرتا ہے. اور وہاں دارالندوا کے اندر کفر انتظار میں ہے کہ ابھی اعلان ہوگا، ابھی اعلان ہوگا، ابھی اعلان ہوگا. نعوذ باللہ کہ محمد کو قتل کر دیا گیا. عمر نے اعلان کیا کہ مکے کے جاگیرداروں، مکے کے خون خوار درندوں، مکے کے وڈیروں، میں خطاب کا بیٹا عمر محمد کا غلام بن چکا ہوں. اعلان کر دیا. عمر نڈر ہے، عمر بہادر ہے. بیٹھے رہے. ایک صحابی اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا. اللہ کے محبوب، میرا کلمہ پڑھنا، میرا یہاں آنا ان کو اچھا نہیں لگا؟ یہ اٹھ کر جا رہے ہیں کہ عمر نماز کا وقت ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں. اچھا، کہاں پڑھیں گے نماز؟ یہاں دار ارقم کے اندر. عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب، بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں کیوں نہیں؟ محبوب فرماتے ہیں عمر، تیری قوم پر گراں گزرتا ہے، تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی. عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب، عمر کلمہ پڑھے اور نماز پھر بھی چھپ کے ہو، پھر میرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ صحابہ کو کہیں نماز بیت اللہ میں ادا کریں گے، میں جا کر بیت اللہ کا دروازہ کھلواتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کا راستہ کون روکتا ہے. تلوار اٹھائی چلے گئے مکے کے چوک میں اور اعلان کر دیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، حکیم بن حزام، لوگوں، سرداروں، میں عمر کلمہ پڑھ کر محمد کا غلام ہو چکا ہوں اور آج بیت اللہ کا دروازہ کھول رہا ہوں. میرا پیغمبر بیت اللہ میں نماز پڑھائے گا. جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آؤ وہ عمر کا راستہ روک کے دیکھیں. دشمنوں کے پتے پانی ہو گئے. عمر کا کون سامنا کرے؟ اللہ، یہ عمر ہے جو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے. ایسا حکمران دنیا کے اندر نہیں آیا. پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، پھر بیت المقدس کو فتح کیا. روم کے بادشاہ نے ایک بندہ بھیج دیا، جاؤ منہ مانگا انعام دوں گا، عمر کو مار کے آؤ، قتل کر کے آؤ. پیسوں کی لالچ میں آ گیا، بڑا انعام ملے گا. میرے بھائیوں، آپ کو مجھ سمیت کوئی بھی اگر کوئی لالچ دے تو بندوں سے انعام کا امید نہ رکھنا. انعام ہمیں وہ چاہیے جو اللہ عطا فرمائیں گے. بندے کے دینے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تبھی بھرتا ہے جب اللہ عطا کرے. انعام اللہ کے انعام کے منتظر رہو. وہ پھیل گیا. میں جاتا ہوں، آیا مدینہ طیبہ میں، مدینہ کے لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارا صدر کہاں ہے، تمہارا وزیر اعظم کہاں ہے، ایوان صدر کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا صدر ودر کوئی نہیں ہوتا، نہ پرائم منسٹر ہوتا ہے،
ہمارا تو امیر المومنین ہوتا ہے۔ اچھا ہاں، امیر المومنین نے کہا بتاؤ میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا امیر المومنین جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا، وہاں جا کر مل لو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ہمارے تو امیر المومنین ایسے ہیں جس کی 50 گاڑیاں آگے، 50 گاڑیاں پیچھے، 50 دائیں بائیں، پورا شہر بند، اور یہاں یہ اونٹ چرا رہا ہے۔ وہ آیا جنگل میں، اس نے دیکھا بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، کبھی اس طرف بھاگتے ہیں اونٹ کو لے کر آتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں اونٹوں کو جمع کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، اس نے دیکھ لیا کہ یہ عمر ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھنا درخت ہے، بہت اچھا درخت ہے، اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا کہ عمر آئے گا، دوپہر کا وقت ہوگا، یہاں آ کے سوئے گا، آرام کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اونٹوں کو ایک طرف بٹھایا، خود آ کر زمین صاف کی اور آ کر لیٹ گئے، سو گئے۔ جب درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے اور سو گئے تو وہ دشمن تاڑ میں تھا کہ میں ابھی اتروں اور ابھی عمر کا سر قلم کر دوں اور جا کے انعام حاصل کروں۔ تو اس نے دیکھا کہ جنگل کا ایک شیر آ رہا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوا کہ جو کام میں نے کرنا تھا اب وہ کام یہ شیر کر دے گا۔ شیر آیا اور عمر کے چاروں طرف گھومنے لگا، عمر کا پہرا دینے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر سوئے رہے شیر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، شیر واپس چلا گیا۔ عمر تو وہ ہے جس سے جنگل کے جانور بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر آج انسانی بھیڑیے عمر کا حیا نہیں کرتے، ہاں پتہ چل جائے گا قیامت والے دن۔ اس نے اوپر سے چھلانگ ماری، اور اوپر سے چھلانگ مار کے عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آیا تو مارنے تھا عمر، آیا تو مارنے تھا، لیکن میں نے یہ منظر دیکھا جسے جنگل کا شیر بھی کچھ نہیں کر سکتا، جنگل کا شیر اس کا پہرا دیتا ہے، میں عمر کو کیسے مار سکتا ہوں؟ عمر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاتھ کے اندر یہ ڈنڈا ہے، عصا، وہ جو میرے پاک پیغمبر اپنے ہاتھ میں لے کر جمعہ کا خطبہ پڑھایا کرتے تھے۔ لوگ آئے دوڑے ہوئے، امیر المومنین امیر المومنین، شور مچایا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ آتش فشاں پھٹ گیا ہے، پہاڑ کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے، آبادی جل گئی ہے، عمر کچھ کرو ورنہ ساری آبادیاں مسمار ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے دی، کہا یہ میری چادر لے جاؤ اور آگ کے سامنے چادر یوں پھیلا دینا اور آگ کو بتا دینا کہ یہ عمر کی چادر ہے۔ وہ لے گئے، آگ کے سامنے چادر کھول دی اور آگ کو خطاب کر کے کہا یہ عمر کی چادر ہے۔ آگ واپس گئی، پہاڑ کے اندر بند ہو گئی۔ 1450 سال گزر گئے، آج تک ایک چنگاری بھی نہیں نکلی۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ بچیاں آئی، عصر کا وقت ہے، مسجد نبوی میں کچا صحن ہے، آ کے بیٹھ گئی، رونے لگی۔ امیر المومنین سر پہ ہاتھ رکھا، کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین آپ ہمیں جانتے نہیں، ہمارا ابو فوت ہو گیا ہے،
ہماری ماں بیوہ ہے، چند بکریاں ہیں، اس کا دودھ نکالتے ہیں، آدھا بیچ دیتے ہیں، آدھا گھر میں رکھتے ہیں، اسی سے ہمارا گزارا چلتا ہے۔ بھائی کوئی نہیں، ابو بکر آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ نکالتے تھے۔ 3 دن ہو گئے ہیں ہماری بکریوں کا دودھ کسی نے نہیں نکالا۔ عمر رو پڑے، پیار دیا، کہا ابو بکر تیری شان کے قربان جائیں، کتنا کٹھن راستہ میرے لیے چھوڑ کے گیا ہے، اور بچیوں سے کہا جاؤ میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا۔ عمر جو عمر کو نہیں مانتا اس کو بھی عمر کی ضرورت ہے۔ کیوں جی؟ جو عمر کو نہیں مانتا اس کو بھی عمر کی ضرورت ہے۔ اگر عمر نہیں پھر تو موت ہے۔ پھر کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو، رشتہ دار آتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، ہلکا باب آتے ہیں، بچے کا منہ دکھاؤ، بچے کا منہ دکھایا، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اللہ اس کی لمبی عمر دے۔ جو عمر کو نہیں مانتے ان کو بھی عمر کی ضرورت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجد کے دروازوں پر جو برآمدے کے دروازے ایک طرف لکھا ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بدبخت کالے نے گارا اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پھینکنا چاہا گارا، تو وہ حضرت عمر کی بجائے حضرت علی کے نام پر لگ گیا۔ تو وہ کالا کہنے لگا چل ٹھیک ہے، تیرے نام پر بھی لگنا چاہیے کہ تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تیرے نام پر لگنا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سپریم کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس تھے، اور عمر ذہن حاضر ہو تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہو صلی اللہ، جب بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے تو جو میرے پاک پیغمبر کے دل میں ہوتا تھا وہ ابو بکر کی زبان پر ہوتا تھا۔ اتنا کانٹیکٹ تھا۔ اور ان سے ہٹ کر جو عمر کی زبان پر ہوتا تھا وہ اللہ کے قرآن میں ہوتا تھا۔ ایک دو مثالیں عرض کریں۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہو گئے، آ گئے مسجد نبوی کے پیلر کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، ہاں بھائی مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر مشورہ دے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم 1 سال بھی نہیں ہوا، ہم تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، لٹے پٹے آئے ہیں، ایسا کریں ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، دوسرے لفظوں میں ان سے جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، چلو جو چند پیسے آئیں گے ان سے ہماری مالی طاقت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، کچھ اسلحہ خریدیں گے اپنے دفاع کے لیے، کچھ ہمارے کام آئیں گے۔ عثمان تو بتا، سب نے یہی مشورہ دیا، اور محبوب نے فرمایا ابو بکر میری بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ اچھا عمر تو بتا۔ عمر کہنے لگے اللہ کے محبوب میری یہ رائے نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم مکے کے اندر ان سے بڑی ماریں کھاتے رہے ہیں، پٹتے رہے ہیں، گالیاں کھاتے رہے ہیں، آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، میرے رشتہ دار مجھے دے دیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دے دیں، عثمان کے رشتہ دار عثمان کو دے دیں، ہر کسی کے صحابی کے رشتہ دار انہیں دے دیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرے۔
کفر کو اس دھرتی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر فیصلہ تمہارا جذباتی ہے، سخت ہے۔ اللہ کے محبوب نے وہ جزیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا، اور عرش والے نے کہا محبوب مجھے عمر کی رائے بڑی پسند ہے، عمر کی رائے بڑی پسند ہے۔ طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے بیت اللہ کا، احرام باندھ رکھا ہے سب نے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ مقام ابراہیم آیا، جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے، اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ دل سے آمین کہا کرو، دل سے، اور یہ نہ سوچا کرو کہ پیسے ہوں گے تو حج کریں گے، پیسے ہوں گے تو عمرہ کریں گے، نہیں نہیں، حج اور عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا، وہاں کی منظوری سے ہوتا ہے۔ وہاں سے بلاوا آئے تو اللہ خود ہی انتظام کر دیتے ہیں، جو بلا رہا ہے خود ہی انتظام کر دیتا ہے۔ جی دعا کیا کرو، اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ حدیث میں ہے جس نے بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی، پہلی نظر پڑتے ہی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہی اس کو ہیں جس سے اللہ پیار کرے۔ تیرے گھر میں آ سکتا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ جی تمہارے گھر میں وہی آئے گا جو تیرا اپنا ہوگا، اللہ کے گھر میں وہی جائے گا جو اللہ کو پیارا ہوگا۔ ہاں پہلی نظر پڑی، سارے گناہ معاف، طواف کرو، حجر اسود دوڑو، چمو، صفا مروہ دوڑو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، روو اپنے چہرے سے، وضو کرواؤ آنسوؤں کے ساتھ، تیرا اندر بھی پاک ہو، تیرا باہر بھی پاک ہو، پھر میں اپنے نبی کے شہر میں جانے کی توفیق دوں گا۔ پھر وہاں جاؤ، وہاں جا کے پھر درود پڑھو۔ اور جب میرے پاک پیغمبر کے روضے پر حاضری دو حاجیو، اللہ تمہیں مجھ سمیت سب کو حاضری کی توفیق دے۔ جب پاک پیغمبر کے روضے پر حاضر ہو تو تمہارا لباس سفید ہونا چاہیے۔ جب احرام سفید پہن کے جاؤ اللہ کے گھر میں، تو پاک پیغمبر کے روضے پر جاؤ تو سفید کپڑے پہن کے جایا کرو۔ طواف کر رہے ہیں، عمر رک گئے، محبوب نے دیکھا سبحان اللہ، جس پر کملی والے کی نظر پڑے۔ عمر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب میرا جی چاہتا ہے، توجہ کرنا، میرا جی چاہتا ہے، مقام ابراہیم ہے، ہمارے دادا تھے ابراہیم، میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، اجازت ہے؟ محبوب نے فرمایا عمر میں اجازت نہیں دے سکتا، میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو کچھ مجھے حکم ہوتا ہے۔ جی میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو مجھے حکم ہوتا ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا، چلو آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے حتیم کا چکر لگا کے واپس جب آنے لگے تو عمر نے پھر اوپر دیکھا، عرش والے میں نے یہ درخواست تیرے محبوب کے سامنے پیش کی، سنی نہ گئی، اب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے یہاں نفل پڑھوں۔ عمر کا جی چاہے رب قرآن بنائے، عمر کا جی چاہے، کسی نے پیغمبر کو مشورہ نہیں دیا، صحابہ نے مشورہ نہیں دیا، عمر کا جی چاہے نماز پڑھنے کو، رب قرآن بنا دے، اسی وقت جبریل امین آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ کا حکم ہے۔ یہ میری عمر کی رائے ہے، عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن بنایا۔ رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، پردے کا حکم نہیں آیا، عورتیں جا رہی ہیں، میرے پاک پیغمبر کی بیوی، میری اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، لمبا قد ہے، جا رہی ہیں۔
یہودی کہنے لگے او محمد کی بیوی جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، باتیں کرنے لگے، انگلیاں اٹھانے لگے۔ یہ آواز عمر کے کان میں پڑی، دوڑ کر کے گئے، ماں جی گھر واپس جائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں عمر کیا ہوا؟ میں تو کسی کام سے جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں ماں جی بس آپ گھر جائیں، واپس جائیں۔ عمر خیر تو ہے؟ ہاں ماں جی خیر ہے، آپ گھر جائیں۔ ام سلمہ گھر آ گئی اور عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب، ہماری مائیں، ہماری بہن بیٹیاں، میرا جی چاہتا ہے، اللہ کا حکم نہیں آیا، قانون نہیں بنا، کسی نے کہا نہیں، کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ عمر کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ جب ہماری عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتا ہوں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ اور چاہت مرضی عمر کی تھی، رب نے اسی وقت قرآن بنایا، اسی وقت قرآن بنایا۔ 27 جگہ قرآن کریم میں ایسی ہیں، 27 جگہ کہ عمر کا جی چاہا رب نے قرآن بنا دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اگر پیغمبر کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کریم کے اندر بنات کا لفظ نہ آتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹی سے کہہ دو، نہیں وبناتک، محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو۔ کوئی کہہ سکتا تھا، عقل کا خالی کہہ سکتا تھا، کوئی کالے لباس والا کہہ سکتا تھا کہ یہ حکم پیغمبر کی بیویوں کے لیے ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو، وہ عورتیں جو کلمہ پڑھ چکی ہیں، جو ایمان لا چکی ہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ان سے کہہ دو، اللہ کیا کہہ دوں، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ، کہ جب تم گھروں سے کسی ضروری کام سے باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلا کرو۔ چاہت عمر کی تھی، رب نے قانون بنا دیا، رب نے قرآن بنا دیا، چاہت عمر کی تھی۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں 27 جگہ ایسی ہیں جو چاہت عمر کی تھی، رب نے قرآن بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں عمر تیری عظمت پہ سلام ہو، آج 1400 سال کے بعد ہماری بہن بیٹیوں کا رکھوالا بھی تو ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھنے کا حکم بھی رب سے تو نے دلوایا ہے۔ غلط ہے جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اور میرے پاک پیغمبر نے تیرا ننگا سر ہونا برداشت نہیں کیا، اور آج ننگا سر لے کر، ننگے پیر لے کر روڈ پر آنے والی وہ غلیظ عورتیں، وہ غلیظ کیڑے جو آ کے کہتے ہیں فاطمہ کی بیٹی، حسین کی بیٹی، فاطمہ کی لخت جگر، جب حسین کی بہن زینب سکینہ کربلا کے میدان میں ننگے سر آ گئی تھی، میں نے کہا نہیں، وہ ننگے سر آنے والی وہ تمہاری بہن بیٹیاں ہو سکتی ہیں، وہ حسین کی بیٹی، حسین کی بہن نہیں ہو سکتی، وہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ وہ ہے کہ جب پورے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انسان موجود ہوں گے، پیغمبر موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، نیکوکار موجود ہوں گے، ولی غوث کتب ابدال موجود ہوں گے، سب موجود ہوں گے، میرا رب اعلان کرے گا ولیوں نبیوں نگاہیں جھکا لو، میرے محمد کی فاطمہ گزر رہی ہے۔ فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے جس نے علی سے کہا تھا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کیوں دن کو کیوں نہیں؟ تو فاطمہ کہتی ہے علی جی میں نے اپنی زندگی میں
اپنی 22 یا 23 سالہ زندگی میں نے صرف 2 مردوں کو دیکھا ہے، یا نبی کو دیکھا ہے یا علی کو دیکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میرے لباس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تو میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ زینب اس فاطمہ کی بیٹی ہے، اور آج غلیظ کیڑا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بھی ایسے کرندے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے کرندے ہیں۔ میرے محبوب نے تمہارے سر پر چادر دی، مسلمان کی بیٹی پر نہیں، حاتم طائی کی بیٹی پر، کافر کی بیٹی پر، اور بتایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ آج میرا جملہ نوٹ کرنا، نوجوانوں تم بھی نوٹ کرنا، اگر آج نوجوان تیرا ہاتھ کسی کی بہن بیٹی کی طرف گیا تو پھر یاد رکھ تیری بہن بیٹی بھی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، تیری بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی اگر تیرا ہاتھ غیر کی طرف گیا۔ میں نہیں کہتا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، کل کو وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اسلام دین دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دینے والا رب کی ذات ہے، لانے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پریشان ہو گئے، میرے محبوب نے فرمایا کیوں تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں، کیوں پریشان ہو گئے؟ اللہ کے محبوب یہ سارے لوگ آپ کی توہین کر رہے ہیں، یہ کافر، یہ مکے کے لوگ، یہ آپ کی توہین کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب مزمم کہہ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا پریشان کیوں رہے ہو؟ ہوگا کوئی مزمم، میں تو محمد ہوں، ہوگا کوئی مزمم، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بابو، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر، میرے پیغمبر کے صحابہ پر، میرے پیغمبر کی ازواج پر، میرے پیغمبر کی اولاد پر، پیغمبر کی بیٹیوں پر، اہل بیت پر، اللہ کے نیک بندوں پر، ولی اللہ پر بھونکو گے تو اگر کوئی شخص تھوکتا ہے سورج پر تو پہنچتا ہے وہاں تھوک؟ جی، سورج پر تھوک پہنچتا ہے؟ ہائے، جس برتن میں جو چیز ہوگی وہی نکلے گی، دودھ ہوگا دودھ نکلے گا، شہد ہوگا شہد نکلے گا، گندگی ہوگی تو گندگی نکلے گی۔ ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن ہے یا پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔